السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم اے رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ ناظرین، آج کی جو ویڈیو ہے ہماری، جو ملک کے اندر یہ ایک تو اکانومی کرائسس ہے، ریل اسٹیٹ کا کاروبار کرنے والے اس وقت بڑی ٹربل کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس پر ایک جامع اور مکمل رپورٹ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اپنی اپنی رائے ہے، اس میں آپ بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں، اس میں کمنٹ باکس میں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ چینل کو لازم سبسکرائب کیا کیجیے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبایا کیجیے تاکہ ہماری کوئی بھی نئی ویڈیو آتی ہے تو اس کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ ناظرین، پچھلے دنوں جب یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو تبدیل کر دیا گیا، ایک عدم اعتماد ان کے خلاف لائی گئی جس سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ چلی گئی، اور جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی، یعنی ساری جماعتوں نے ملا کر ایک حکومت بنائی اور اس کی سربراہی جناب وزیر اعظم اس وقت کے جو ہیں وہ میاں شہباز شریف صاحب کو بنا دیا گیا۔ اس کے بعد سے ناظرین، نہ تو ڈالر کے اندر سٹیبلٹی رہی، سٹاک مارکیٹیں گر گئیں، پٹرول کے ریٹ انسٹیبل ہو گئے۔ فیٹ ایف نے بھی اس میں کافی زور دیا کہ جو منی لانڈرنگ ملک کے اندر ہو رہی ہے اس کو بھی روکا جائے۔ اس پر جناب وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب نے بہت بولڈ سٹیپ لیے، اور ان بولڈ سٹیپ کا کیا امپیکٹ ہوا اس میں یہ ہے کہ عوام کو اب تک جو سچی بات ہے، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے کوئی ریلیف نہیں دیا، جس سے ہوا کیا کہ ریل اسٹیٹ سیکٹر میں جو کاروبار ایک چل رہا تھا، جو کمانے کا ایک ریسورس تھا، خالی ریل اسٹیٹ کا کاروبار اگر ہم یہ کہیں کہ 60 سے 65 انڈسٹریز کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو یہ بے جانا ہوگا۔ مفتاح اسماعیل صاحب نے یہ کیا کہ 7% نان فائلر پر ٹیکس عائد کر دیا۔ یہ میں ریشو آپ کو اس طرح بتا سکتا ہوں کہ مثال کے طور پر 1 کروڑ کی اگر پراپرٹی کی خریدتا ہے، اگر وہ ٹیکس پیڈ نہیں ہے تو اس کو 7% یعنی 7 لاکھ روپیہ 1 کروڑ کے ساتھ آپ کو گورنمنٹ کے خزانے میں ڈالنا ہوگا۔ اب اس سے یہ ہو گیا کہ گورنمنٹ کو تو پتہ نہیں فائدہ ہوا یا نہیں ہوا، لیکن کاروبار کرنے والے لوگ بھاگ گئے۔ اب اگر فائلر کی بات کریں تو اس کا جو ٹیکس مثال کے طور پر 1% تھا تو اس کو بھی ڈبل کر دیا گیا، 2% کر دیا گیا۔ انویسٹر اسی صورت میں تحفظ محسوس کرتا ہے جب اس کو اس کے سرمایہ کا کوئی بینیفٹ مل رہا ہو یا اس کو کوئی فائدہ مل رہا ہو۔ تو ہوا یہ کہ سرمایہ دار بھاگ گیا۔ اس وقت جو سوسائٹیاں بہترین کاروبار کر رہی تھیں ان کی کوئی فائل خریدنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ لوگ پیسہ نکالنا نہیں چاہتے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح مہنگائی کا ایک بہانہ بنا کر عدم اعتماد لائی گئی، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ عوام کو ریلیف دے دیا جاتا۔ جو بالکل سفید پوش طبقہ ہے، ان کو نہیں معلوم کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے کیا مسائل ہیں، آئی ایم ایف سے ہم نے پیسے کس طرح لینے ہیں، یا آئی ایم ایف کے پیسے آنے سے ملکی خزانے کو کیا بینیفٹ ہو سکتا ہے، کیا ہم مزید مقروض سے مقروض تر ہوتے جا رہے ہیں۔ سخت قسم کی شرائط جیسے کہ بجلی کو مہنگا کر دیا جائے، پٹرول مہنگا کر دیا جائے، ڈالر کو اسی ریشو پر رکھا جائے، تو اس طرح عوام کو اگر پیسے ملتے بھی ہیں تو اس کا بینیفٹ کس کو ہو رہا ہے؟ عوام کے لیے اگر یہ پیسے ہیں تو پھر یہ عوام تو اس وقت مطلب یہ میں سمجھوں گا کہ روٹی کے دانے دانے کو ترسنے پر مجبور ہو گئی ہے، خصوصاً جو سفید پوش طبقہ تھا یا ڈیلی ویجز والے لوگ ہیں، تو ان کی دہاڑی کی ریشو تو وہی ہے، لیکن اخراجات ان کے ڈبل سے ٹرپل ہو گئے، تو وہ کہاں سے لائیں گے پیسے؟ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جیسے ہی آئی تھی تو بالکل جو گھروں کی انیشلی ضروریات ہوتی ہیں اس پر ایک بھرپور توجہ دی جاتی اور لوگوں کو ریلیف دیا جاتا، تو اس وقت پی ڈی ایم کی مقبولیت کچھ اور سطح پر ہوتی۔ لیکن مفتاح اسماعیل صاحب پہ میں کبھی تنقید نہیں کرتا، کیونکہ آج کل ایک نیا فیشن بھی آ گیا کہ جو بولے اس کی آواز کو دبا دیا جائے، لیکن مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں آج واضح طور پر یہ کہوں گا کہ جتنا نقصان اس مفتاح اسماعیل صاحب کی پالیسیوں سے ہوا ہے، پتہ نہیں وہ جو خزانے کے امور کو سمجھنے والے لوگ کہاں چلے گئے، جو مفتاح اسماعیل صاحب کو بالکل ہدایات نہیں دے سکے۔ ان کے اپنے لوگ جیسے حنیف عباسی ہے، عابد شیر علی ہے، اور سب بہت سارے لوگ مطلب اس میں لوگ چلائے کہ یار یہ بندہ اس کی پالیسیاں غلط ہیں۔ لیکن ناظرین، اب
6-7 مہینے عوام کا خون نچوڑنے کے بعد، ان کا پسینہ نکالنے کے بعد، ملک کی اکانومی کو تباہ کرنے کے بعد اب جناب اسحاق ڈار صاحب کو واپس لایا جا رہا ہے کہ وہ اب وزیر خزانہ ہوں گے. شاید ان کے آنے سے کوئی ریلیف عوام کے مقدروں میں ہو اور ان کو مل جائے. بہرحال ہمارا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے. جو حکومت کی یا کسی بھی پارٹی کی غلط پالیسیاں ہوں گی تو اس پر ہم بات ضرور کرتے ہیں. تو دیکھیے عوام کو چاہیے تھا کہ تھوڑا بہت پروٹیسٹ کرتے کہ یہ چیزیں، پٹرول مہنگا ہوا کوئی نہیں بولا، ڈالر مہنگا ہوا کوئی نہیں بولا، بجلی کے بل جو ہیں وہ بجلی کے ریٹس آسمانوں کو چھو گئے، غریب گھروں کا بل 20-20 ہزار روپے تک آیا، کوئی نہیں بولا. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں 1-2 سیاستدانوں کو جو ان کی اپنی پارٹی کے ہیں، انہوں نے آواز اٹھائی لیکن ان کی آواز بھی بے سود رہی، کوئی فائدہ نہیں ہو سکا. اب امید ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو خزانے کے امور کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، ان کو لایا جا رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ریلیف دینے میں کامیاب ہو جائیں. چونکہ ہماری جو رسائی ہے وہ بھی عوام تک ہی ہوتی ہے، ہم اپنی بات عوام تک پہنچاتے ہیں، تو ہم بھی اس میں افیکٹو سمجھ لیں کہ مفتاح اسماعیل صاحب عوام کو کوئی ریلیف دینے میں کامیاب نہیں ہو سکے. اب 6-7 مہینے مزے کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے اور ان کی جگہ پر اسحاق ڈار آ جانا چاہیے. میں اب جاتے جاتے حکومت سے ایک اپیل کروں گا کہ دیکھیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعتاً ہمارا ملک ترقی کرے تو جو کمانے والا بچہ ہوتا ہے اس کا خیال تو ساری دنیا میں ایک رواج ہے، ماں باپ بھی رکھتے ہیں کہ یار اس بندے سے ہمیں بینیفٹ ہو رہا ہے، ہمارے گھر کے امور چل رہے ہیں. ریئل اسٹیٹ سیکٹر کمانے والا سیکٹر ہے، اس کے اوپر یہ جو ٹیکسوں کی بھرمار آپ نے کر دی ہے، انویسٹر بھاگ جائے گا. یہ میں فرینکلی کہہ رہا ہوں. آج ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو ریلیف دے کر دیکھیں آپ کے خزانے کے امور کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے. میاں شہباز شریف جو کہ خود بھی ایک تاجر ہیں، ان کا جو بزنس ہے، کاروباری لوگ ہیں وہ، تو ان کو چاہیے کہ عوام کو بینیفٹس دیں جس سے عوام بھرپور طریقے سے ان کا ساتھ، ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے، ان کو سیاسی طور پر بھی فائدہ ہوگا اس سے. تو ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے ساتھ یہ جو ستیلی اولاد والا سلوک کیا جا رہا ہے، یہ کسی طرح بھی آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، نہ آپ کے لیے، نہ ہمارے لیے، نہ ملک کے لیے. تو اس لیے بہتر ہے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر یہ جو فضول قسم کے ٹیکسز ہیں، اس سے آپ کا انویسٹر بھاگ رہا ہے، لوگ عدم تحفظ کا شکار ہو رہے ہیں، غیر قانونی کاروبار کرنے والے ہر طرح سے اپنے راستے ڈھونڈ لیتے ہیں. تو بہرحال میری اس ویڈیو کا مقصد بنانے کا حکومت پر تنقید نہیں ہے، لیکن ان کی غلط پالیسیوں پر بات کرنا ہر بندے کا حق ہے. تو ہم نے بھی ایک مشورہ ان کو دیا ہے، اگر میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان ہیں، ان کی سمجھ میں میری بات آئے تو ریئل اسٹیٹ سیکٹر پر ان کی توجہ بہت ضروری ہے. اس سے آپ کے ملک کے اندر وہ جو ایک پیسے آنے جانے اور اس کی ریل پیل جو نظر آ رہی تھی وہ بالکل ختم ہو گئی ہے. لوگ پیسہ نکالنے کو تیار نہیں ہیں. اسی طرح کی نئی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان ایم اے رضا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.